گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر۔ مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے۔ میرا نام سکانت چندر ہے، میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں۔ میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے، اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا، پورا سمندر ہے، سیکنڈ مائکرو فون کدھر ہے؟ ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائکرو فون، جی ہاں سیکنڈ مائکرو فون ادھر ہے نا؟ ہاں جی ہاں۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس۔ پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of humanity۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے۔ اور اس کی جو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may اللہ be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا۔ اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ آتے ہیں مائک نمبر 1 کی طرف۔ مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام روی شنکر رام ہے، میں کلکتہ سے آیا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی، کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر۔ آپ کا جو سبھیتا، جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا
میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان، اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے 10 دھیرتی، چھما، دم، استے، شوچ، اندریہ نگرہ، بدھی، ودیا، ست اور سنتوش، یہ دھرم کے 10 لکشن ہیں. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار، اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا، بھگوان، ایشور، اللہ جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض، کمپلسری، کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو، فرض آ گیا. دوسرے اور حرام، جو غلط ہے، آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں، حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری. ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری، دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے سننا، یعنی کرے تو بہتر ہے، آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح، آپشنل، کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ، یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور 5واں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100%، 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے، جو انکریجڈ ہے، جو سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے، جو چیز اوائڈیبل ہے، ڈسکریجڈ ہے، اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ، اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ آنسر دی کوسچن. بھائی صاحب، آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے، اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چیلنج، ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا، تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر، تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند، اپنے آپ بند ہو گیا. بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں. خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے؟ تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک. جی سر، کل ہم پروگرام دیکھے تھے، جس طرح آپ کلکی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے. جی ہاں. تو ہم لوگ بھی کلکی پران، رگ وید، کلکی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل. تو میں بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں. تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر. کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمک ہونے کے لیے، منیمم. جی سر. منیمم پاسنگ مارک. پاسنگ مارک یہ ہے جسٹ پاس. بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے؟ جی سر. آپ چاہتے ہیں؟ جی سر. کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نو سر. واقعی نہیں، زبردستی نہیں کر رہے نا؟ نہیں سر. آپ میری محبت میں آ گئے، میری محبت نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھینچ لایا، کہ میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا؟ نو سر. آپ اپنے من سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے ہوش و آواز میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. جی سر. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ
إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے، اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور دھارمک بنیں. میری التجا آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے، ہندی میں تو ہندی میں پڑھیے، بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھیے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے. اور کوئی اگر آپ کو شک اور شبہ ہے تو انشاءاللہ آپ ای میل لکھ سکتے ہیں zakir@irf.net میں. تھینک یو سر، جزاک اللہ، شکریہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. نمسکار، میرا نام ہریپاد وشواس، میں بنگال مالدہ گاجول سے آیا ہوں. میں ایک ریٹائر فوجی ہوں اور ابھی میں پرائمری ٹیچر ہوں. ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کوئی قتل کرنا، ظلم کرنا یہ نہیں لکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ دھرم کے پرچار پر جہاں پر دیکھیے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کے اوپر، اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کے اوپر. تو دھرم کیا ہے، اور ایشور نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم کا نہیں کیا؟ یہ میرا کوشچن ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے. جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے، جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے، اور وہ دین ہے اسلام. امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق. اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسے کہتے ہیں اسلام. آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو گاڈ، دیٹ از دی اونلی ریلیجن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی. اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے USA میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہی قرآن، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی،
اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں, میں بنگال سے آیا ہوں, کشن گنج کے بارے میں. بنگال کشن گنج کا نہیں, لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے. اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا. دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا, نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا. ایک پولیٹیشین ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا, اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی. میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی. سب سے اچھی مثال ہے کشمیر. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ دیکھیں گے, میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے. آپ میڈیا سے بچیے, آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے, انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے, ایشور نے, خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے, وہ ہے امن حاصل کرنا. ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد, اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے, اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں, ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے, دنگے فساد ہوئے. اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں, ہندوستانی پولیٹیشین پہ, کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے, لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے, اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں, جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو, چاہے گجرات لو, چاہے 9/11 لو, چاہے افغانستان لو, چاہے عراق لو, چاہے پیلسٹائن لو, یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے, تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے, ہندو اور مسلم, ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے. لیکن اس شانتی, اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بھش کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے, اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو, آپ کو ووٹ ملے گا, یہاں نہیں ملیں گا, اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو, چاہے آپ کا نقصان ہو. یہاں سیٹ نہیں ملیں گی, اوپر تو ملیں گی. یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے, یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے. کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال, 60 سال, 80 سال, کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا. یہ سیٹ کو چھوڑیے, آخرت کی سیٹ کی فکر کیجئے. تو اسی لیے جو ایشور کا پیغام ہے, خدا کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام ہے, حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے. چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی, آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سامعین سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں.
आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है। संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहाँ पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे ख़वातीन की तरफ। वहाँ पर वाज़ह है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं, माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते,
اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں، اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے۔ اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں، عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے، سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے۔ آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے، اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ۔ رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے، جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے، اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈیسک کے نیچے موجود ہے۔ آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ریکھا محبترا میدنی پور سے آیا ہوں۔ کوالیفیکیشن ایجز میں پیس ٹی وی کا ڈیلی معائنہ کرتی ہوں۔ اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے معلومات نہیں ہے، نیز میرے کلاس کے لڑکا بھی اسلام کے بارے میں مجھے معلومات دیتے رہتے ہیں۔ ان معلومات سے مسجد تو کر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، اس لیے آپ بارہ میں کرم اسلامی کلمہ پڑھ دیں۔ ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے، اور پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی۔ کوئی بھی آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں۔ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ بھگوان ایک ہے مانتے آپ؟ جی۔ آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ جی۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی۔ آپ مانتے؟ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی؟ جی۔ کوئی بھی آپ کو زبردستی نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے۔ اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں زبردستی کرنا حرام ہے، اور اسلام میں بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسن ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روک نہیں سکتے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदुन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई ममत नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाअल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा, आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा।